جی، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس وقت ہمارے تحریک انصاف کے جو دوست تھے ان سے ہمارے جو ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی تھی تو میرا ایک بہت ہی واضح موقف ہوتا تھا اور میں ان کو کہتا تھا کہ اس ٹائم پی ڈی ایم کے دور حکومت میں آپ کے لیے مشکلات بہت ہیں اور میں اس کو مانتا ہوں کہ مشکلات ہیں، اور یہ ایک نارمل بات ہے۔ جب بھی کوئی بھی حکومت ہوتی ہے تو وہ اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتی رہتی ہے، اور یہی ہمارا ایک سیاسی کلچر ہے اور یہ ایک المیہ ہے۔ لیکن میں ان کو ہمیشہ سے یہ بھی کہتا تھا کہ جیسی ہی نگراں حکومت آئے گی تو آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا، اور پھر آپ کو جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ اچھی لگنے لگے گی، اور جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ پی ڈی ایم کی حکومت کی جو انتقامی کارروائی ہیں اس سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ جبکہ ہمارے جو تحریک انصاف کے جو دوست ہوتے تھے وہ ہمیشہ سے یہی کہتے تھے کہ اب جو موجودہ پی ڈی ایم حکومت میں ان کے ساتھ جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جائے اور پھر جو ہے نگران حکومت آئے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے جو ان خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں شاید اس میں کمی آئے۔ جبکہ میرا جو موقف تھا وہ اس کے برعکس تھا۔ میں ان کو یہی کہتا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں شاید پی ڈی ایم حکومت نے تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سمجھا رہی ہے کہ اگر آپ اتنا سخت موقف ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے اپنائیں گے تو آپ ان کو ایک سیاسی طور پر جو ہے فائدہ دیں گے کہ ان کے عوام میں ان کی ایک مقبولیت بھی بڑھ جائے گی اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک مظلوم ہے۔ تو یہ تاثر مظلومیت کا نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو تحلیل کیا گیا، نئی حکومت آئی اور کاکڑ صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم جیسی بنے، تو انہوں نے جو اپنی پہلی تقریر کی تھی اس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات کی، اور جس طرح انہوں نے تقریر کی تھی اس سے ان کے موقف کا اعادہ ہوتا ہے کہ وہ کن کے کہنے پہ وہ آئے ہیں اور وہ کن کے بندے ہیں اور وہ کیا کریں گے۔ تو 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہے تھے کہ یہ ناقابل قبول ہے اور ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا گیا، اور ان کے خلاف جو کیسز ہے وہ جو ہے اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھنے لگی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ گرفتاریاں بھی ہوئیں ان کے حوالے سے۔ حسان نیازی جو ایڈوکیٹ تھے اور یہ بھتیجے بانجے ہیں عمران خان کے، وہ بھی گرفتار ہوئے۔ کل شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بھی گرفتار ہوئے، حالانکہ وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انتہائی نرم موقف رکھتے تھے۔ آج اسد عمر کی گرفتاری کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، لیکن یہ صرف اطلاعات کی حد تک ہے، ہمیں کنفرم معلومات نہیں ہے۔ لیکن بہت سے دوست یہی کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر کو یا تو گرفتار کر لیا گیا یا کہیں نہ کہیں پہ ان سے آج تفتیش ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان کے خلاف جو ایف آئی اے نے جو ہے وہ سائفر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے معاملات میں تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کیسز کو جو ہے وہ بہت جلدی کے ساتھ تیزی کے ساتھ جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے جو مسائل ہے یا تحریک انصاف کے جو مسائل ہے آگے جا کر جو ہے وہ بہت ایک خطرناک شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے مشکلات میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ پرسوں جو تحریک انصاف کی جو ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے کور کمیٹی کی، اور اس کے اندر جو لڑائیوں کی خبریں وغیرہ آئی ہیں، تو اس سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے جو ان کے رہنما تھے وہ تو اس انتظار میں تھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جاتی ہے تو پھر ہم صورتحال کا بغور جائزہ لیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا موقف اختیار کرنا ہے اور کس طرح چلنا ہے۔ لیکن اب جب نگراں حکومت آئی ہے اور انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت سے بھی زیادہ سخت اقدامات تحریک انصاف کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں، کیسز جو ہے وہ بنا رہے ہیں، تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں جو تحریک انصاف کی بہت سی لیڈرشپ شاید تحریک انصاف
چھوڑ دے، اور کیونکہ ان کو جو یہاں پہ مسائل ہی نظر آ رہے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف کا آگے سے کوئی مستقبل جو اگلے انتخابات ہے اس میں کوئی ان کی کوئی پوزیشن ہو سکتی ہے۔ تو بہت سے جو ہماری بھی معلومات ہے وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے جو سیاسی رہنما ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی دوسری سیاسی جماعت میں ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔ لیکن ان میں بہت سے تحریک انصاف کے ایسے بھی لیڈران ہیں جنہوں نے ماضی میں بہت سے جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، ان کی لیڈرشپ کے خلاف انتہائی نازیبا جو الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو اس حوالے سے جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کم از کم ایک نقطے پر جو ہے وہ اتفاق یہ کیا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے ماضی میں تحریک انصاف سے تھے اور انہوں نے جو پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے انتہائی غلط جو ان کے خلاف الفاظ استعمال کیے تھے، ان کو کسی بھی سیاسی جماعت میں نہیں لیا جائے گا۔ اس کی مثال ہمیں 2-3 ایسے لیڈرشپ تحریک انصاف کی ہے جنہوں نے ماضی میں جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کی تھے ان دونوں سیاسی پارٹیوں کے، اور انہوں نے پھر ان دونوں سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہی تھی کہ ان کو پھر ان دونوں سیاسی بڑی جماعتوں کی طرف سے جواب مل گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پارٹی میں آپ کے لیے کوئی بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف سے بہت سے لوگ نکل بھی چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو کسی بھی سیاسی جماعت نے قبول نہیں کیا۔ یہ تو ایک جو ہے پس منظر ہے۔ اب دوسرا پس منظر یہ ہے کہ کیا عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی آئی کہ نہیں۔ میں جو گراؤنڈ میں ہم دوستوں سے بات کرتے ہیں، عوام سے ہماری بات ہوتی ہے، تو اس میں یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں جو عوام ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عوام میں ابھی ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ اور لیکن عوام میں ان کی مقبولیت تو ہوگی، لیکن اگر آئندہ کوئی بھی الیکشن ہوگا تو اس میں کیا پوزیشن ہوگی، کیونکہ جو حالات اب لگ رہے ہیں اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو تو شاید لوگ بھی نہ ملے، امیدوار بھی نہ ملے، اور ہمارے جو سیاست ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا تانا کچہری کا ایک کلچر ہے، یہاں پہ نظریات سے زیادہ شخصیات کو ووٹ دیے جاتے ہیں، اور جو الیکٹیبل ہوتے ہیں ان کے برادری ازم پہ ووٹ دیے جاتے ہیں۔ تو عمران خان اور تحریک انصاف اس چیز کا کیسا توڑ کرتے ہیں، یہ آنے والے جو ہے انتخابات ہے اس میں اس کا تعین ہوگا۔ لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہے، عمران خان کی مقبولیت ابھی بھی ہے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس حوالے سے خوفزدہ دکھائی دیتی ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ ان کو گرفتار کر سکتی ہے، ان کے اوپر مقدمے بنا سکتی ہے، ان کو سزائیں دے سکتی ہے، لیکن عوام کے ساتھ جو ان کا رابطہ ہے، جو عوام کی جو جذباتی لگاؤ ہے عمران خان کے ساتھ، اس کو ختم کرنے میں ابھی بھی ناکام ہوئی ہے۔ تو اب آگے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرتی ہے، اور تحریک انصاف اس حوالے سے الیکشن کے حوالے سے کیا فیصلے کرتی ہے۔ لیکن ہمیں نہیں لگ رہا کہ آئندہ 2-3 یا 4 سال میں عمران خان یا تحریک انصاف کا ملک کی سیاست میں کوئی اہم کردار ہو۔ زیادہ سے زیادہ اپوزیشن کی حد تک ان کو کردار تو دیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہے کہ ہمارے جتنے بھی الیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں وہ ہوا کا رخ دیکھ کر مختلف مواقع پر مختلف سیاسی جماعتیں تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے عوام بھی اس میں بہت بڑی حد تک جو ہے وہ اس گناہ گار ہے کہ وہ ان الیکٹیبلز کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ عوام ہی ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے افراد جو بے شک سیاسی جماعتیں تبدیل کرتے رہتے ہیں لیکن عوام ان کو ووٹ دیتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہم بہت سے الزامات سیاست دانوں پر لگاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر بھی لگاتے ہیں، لیکن عوام
جو اپنے گریبان میں نہیں دیکھتی کہ ہم جن کو ووٹ دے رہے ہیں صرف اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ کل ہمارے جو ہے تھانہ کچہری کے معاملات کو سنبھالے گی، ان کو جو ملک کے حوالے سے جو ہے فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ سوچ کو بھی اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اب لگ یہی رہا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے جو مشکلات میں روز بروز مزید اضافہ ہوگا، ان کے مسائل بڑھیں گے، اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی جو ایک لڑائی اور گروپنگ ہے، اس سے بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ضرور فائدہ اٹھائے گی۔ لیکن جہاں تک بات عمران خان کی ہے، عمران خان کی مقبولیت ابھی تک قائم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ انتخابات میں اس مقبولیت کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں نواز شریف کو بھی کافی اکثریت ملی تھی، لیکن یہاں پر پاکستان کی سیاست میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہی اصل یہاں کی مالک ہے، انہی کے پاس طاقت بھی ہے اور اختیار بھی ہے، اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا جو موڈ ہے وہ عمران خان کے خلاف دکھائی دیتا ہے، اور اس پر جس طرح کی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پکڑ دکڑ تحریک انصاف کی ہو رہی ہے، اس پر دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو یہی تحریک انصاف تھی جنہوں نے اپنے اپوزیشن کو تنگ کیے رکھا، ان کے اوپر ناجائز جو مقدمے بنائے، اور سیاسی انتقام کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ بہت سی لیڈرشپ کو نیب کے کالے قوانین کے تحت جو ہے گرفتار کیا گیا ہے۔ آج وہی مکافات عمل سے اگر عمران خان اور ان کے جو سیاسی جماعت کے لوگ گزر رہے ہیں تو کل یہ چیزیں نون اور پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ سیاستدانوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور کم از کم کسی سیاستدانوں کو پارلیمنٹ کو بااختیار بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔